بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو بالکل اکیلا ہوتا ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بالکل اکیلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے قریبی آپ کے لیے رونے لگ جاتے ہیں۔ پھر کچھ ہی مہینوں بعد آپ کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے بولتے ہیں جیسے آپ اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، جیسے آپ کا اس دنیا میں وجود تھا ہی نہیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے جو آپ کو زندگی میں ہی قبول کر لینی چاہیے۔ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اس دنیا کو پیدا ہوئے کتنا وقت ہو چکا ہے۔ اس دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے دنیا پر بادشاہت کی، پر اب ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ ہمیشہ نام زندہ رہے گا تو ہمارے رب کا رہے گا، اور وہ اکیلا ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ ہمارا اکیلا اللہ ہے جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بے شک وہ اللہ ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود کو ایسے تبدیل کر لیتے ہیں جیسے وہ بہت بڑے آدمی ہو۔ شہر کے اندر ایک آدمی رہتا تھا، اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دے کر ڈاکٹر بناؤں۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کا بیٹا اعلیٰ اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرتا گیا، وہ تعلیمی میدان میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنے لگا۔ باپ بھی بیٹی کی قابلیت پر کافی خوش تھا اور سوچنے لگتا کہ میرا بیٹا کافی اچھے نمبر لے کر آ رہا ہے، اب اسے ڈاکٹر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ بیٹے پر پیسہ خرچ کرتا گیا، اس کو مہنگی اکیڈمی میں ٹیوشن دلاتا رہا۔ FSC مکمل کرنے کے بعد باپ نے ایک دن بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا، میری کب سے خواہش ہے کہ تم ڈاکٹر بنو، میں نے تو تمہیں دل و جان سے پڑھایا ہے، مجھ سے جتنا کچھ ہو پایا میں تمہارے لیے کرتا رہا ہوں، میں خود بھوکا رہ کر تم کو کھلاتا پلاتا رہا، پر تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، اور نہ ہی تم کو محسوس ہونے دیا کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ جتنا بھی دباؤ تھا وہ مجھ پر تھا تاکہ تمہاری تعلیم متاثر نہ ہو جائے۔ اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ڈاکٹر بن کر میرا نام اونچا کرو۔ بیٹے نے کہا کہ ابو جان، آپ فکر نہ کریں، مجھ سے جتنا ہو پائے گا میں پڑھتا رہوں گا، ایک دن میں ڈاکٹر کی ڈگری لے کر آپ کے سامنے آؤں گا۔ پھر باپ نے بیٹے کا میڈیکل کالج کے اندر ایڈمیشن کرا دیا۔ بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھنے لگا، یہاں پر اس نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ جب چھٹیاں ملتی تو یہ گھر آ جاتا اور گھر آ کر باپ سے بات چیت کرتا، تو باپ بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتا اور کہتا کہ میرا بیٹا میرے کہنے پر ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر رہا ہے، اس سے جتنا ہوتا وہ بیٹی کی خدمت کرتا۔ اس نے بیٹے کو پیسوں کی کمی کبھی نہیں ہونے دی۔ کچھ سالوں بعد اس کی ڈگری مکمل ہو گئی۔ بیٹے کے کالج میں جا کر باپ نے آخری تقریب میں حصہ لیا۔ بیٹے نے تقریر کے اندر باپ کو سارا کریڈٹ دیا کہ اگر میرا باپ نہ ہوتا تو آج میں ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنے میں ناکام ہوتا۔ میرے باپ نے مجھے روکی سکی کھا کر پڑھایا ہے، میرے باپ نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ آج میں اپنے باپ کی وجہ سے یہاں سے ڈگری لے کر جا رہا ہوں۔ سارے لوگوں نے اس کی تقریر پر تالیاں بجانا شروع کر دی۔ پروفیسر نے آ کر اس کے باپ کو گلے لگایا اور کہا کہ آپ جیسے لوگ اگر اس دنیا میں موجود ہیں تو ان کے بیٹے کامیاب ہوتے رہیں گے۔ باپ بیٹا تقریب ختم کرنے کے بعد گھر آ گئے۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ تم پریکٹس مکمل کر لو، پھر میں تمہیں ایک ہسپتال کھول کر دوں گا، تم وہاں پر اپنی ڈاکٹری کرتے رہنا۔ بیٹا ایک ہسپتال میں پریکٹس کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد اس کی پریکٹس مکمل ہو گئی تو باپ نے بیٹے کو اچھی سی کلینک کھول کر دی، اور کچھ ہی عرصے میں یہ علاقے کے مشہور ڈاکٹروں میں شامل ہو گیا۔ اس کا نام پورے علاقے کے اندر پھیل چکا تھا۔ اس کے پاس مریض دڑا دڑ آنے لگے۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اب میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ ابو جان، میں نے کبھی بھی آپ کی بات نہیں ٹالی، تو اب کیسے ٹال سکتا ہوں؟ ہمیشہ میں نے آپ کی بات مانی ہے، آپ جیسا کرنا چاہے کر سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو کلی اجازت ہے۔ پھر باپ نے خاندان میں اچھا سا رشتہ دیکھ کر بیٹی کی شادی کر دی۔ کچھ عرصے بعد اس کا باپ بیمار ہو گیا۔ بیماری کے بعد وہ اس دنیا سے چل بسا۔ مقررہ ٹائم پر نماز جنازہ کا وقت ہو گیا۔
سب لوگوں نے آ کر نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ڈاکٹر صاحب بھی باپ کے غم میں پوری طرح سے ڈوب چکا تھا اور یہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ جب باپ کا جنازہ اٹھا کر قبر کے اندر اتارا گیا تو بیٹا پہلے سے زیادہ رونے لگا۔ شرکاء میں سے ایک بزرگ ڈاکٹر کے پاس چلے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بیٹا دیکھو، یہ دنیا فانی ہے، آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری، ہمیں چاہیے کہ آخرت کی فکر کریں، تم صبر کرو، اللہ تمہیں صبر و تحمل عطا فرمائے۔ ڈاکٹر نے بزرگ کو جواب دیا کہ میرا باپ مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تم ڈاکٹر بنو، میرے باپ نے مجھ پر پانی کی طرح پیسہ بہایا، آخر کار میں ڈاکٹر بن گیا۔ آج جب میں نماز جنازہ کے اندر کھڑا ہوا تھا تو یہی سوچ رہا تھا کہ نماز جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ میرے باپ نے تو مجھے پوری طرح سے دنیاوی تعلیم میں پاس کروا دیا، پر میرے باپ نے میری آخرت کے بارے میں نہیں سوچا۔ اب میں اپنے باپ کے جنازے کے اندر ایسے اداس سوچتا ہوا کھڑا تھا کہ آخر باپ نے مجھے دنیاوی علم سے تو ملامال کر دیا، پر دین سے مجھے دور کیے رکھا۔ میرے باپ کو چاہیے تھا کہ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ مجھے دین کی بھی تعلیم دیتا۔ اب یہ بات مجھے ساری زندگی کٹکتی رہے گی کہ میں اپنے باپ کے جنازے کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا۔ میں شہر کے اونچے اونچے ڈاکٹروں میں شامل ہوں۔ اگر کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو جواب دے دیتا ہے تو وہ میرے پاس امید کے ساتھ آتا ہے، شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میں اسے دوا لکھ دیتا ہوں تو اسے شفا مل جاتی ہے۔ بے شک شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم تو ایک ذریعہ ہے، پر افسوس کہ میں دین سے دور رہا۔ آج قبرستان سے جانے کے بعد میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں پوری طرح سے دین پر عمل کروں گا اور دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ میں دین کا علم بھی سیکھتا رہوں گا تاکہ میری آخرت بہتر ہو سکے۔ بزرگ نے جب ڈاکٹر صاحب کی ساری بری داستان سنی تو ان سے کہنے لگا کہ بیٹا یہ تمہارے باپ کا قصور نہیں ہے، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر نظام ہی ایسا بن چکا ہے، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک باپ اپنے بیٹے کو دنیاوی خواہشات پر اکسائے رکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بننا، پر یہ نہیں کہتے کہ دنیاوی علم کے ساتھ اپنے آخرت کی بھی فکر کریں تاکہ آپ ہماری اور اپنی آخرت بھی بہتر کر سکیں۔ ڈاکٹر نے بزرگ سے کہا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اب میں اپنے بچوں کو دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی سکھاتا رہوں گا تاکہ کل کو میرے جنازے کے اندر میرے بیٹوں کو میری نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ پتہ ہو، ورنہ میں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا جب مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچا تھا اور تم نے اپنے بچوں کو کیسی تعلیم دی تھی۔ اس لیے بہتر ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو دیندار آدمی بناؤں۔ بزرگ نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر ہر بندہ آپ کی طرح سوچنے لگ جائے تو پھر ہمارے معاشرے سے برائی ختم ہو جائے گی، پر افسوس کہ لوگ اس بارے میں بہت کم سوچتے ہیں۔ اگر ہر بندہ دین کے بارے میں سوچنے لگ جائے تو ان کی دونوں جہاں کی دنیا آسان ہو جائے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔